میں آج پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ کسی نے سچ کہا تھا نا کہ ریاستوں میں انصاف ملتا ہو تو ریاست آگے بڑھتی ہے، اور اللہ نے 5 سال جے ٹی سے لے کر اڈیالہ جیل سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے، اور ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ایک سازش کے خلاف یہ فیصلہ دیا۔ وہ سازش کیا تھی؟ پاناما تھا۔ پاناما کیا تھا؟ ثاقب نثار کی انا کا مسئلہ تھا۔ پاناما میں ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آئین پاکستان پہ حملہ کیا، کیبنٹ پہ حملہ کیا، اور ایک منتخب وزیر اعظم کے اوپر حملہ کر کے اس کو اقامہ میں گھر بھیجا۔ آج میں پوچھتا ہوں ثاقب نثار اینڈ کمپنی، بتاؤ یہ کیا طریقہ کار تھا کہ ایک سیشن جج کی عدالت کے اوپر آپ نے ایک مانیٹرنگ جج لگایا اور فیصلے اپنی مرضی کے دلوائے، اور آج ایک عدالت نے وہ تمام فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ بتا دیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم تو 10 سال کے لیے نائل ہوئے تھے، 5 سال مجھے حلقہ جو میرا صوبائی ہے اور قومی اس سے باہر رکھا۔ اب میں عدالت میں جاؤں گا کہ مجھے بتاؤ کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، 5 سال مجھے اب میرے حلقوں دونوں کو، قومی کو اور صوبے کو، کیوں محروم رکھا گیا؟ اس کیس کو میں آگے لے کے چلوں گا، اور میں استدعا کروں گا کہ میرے حلقے میں صوبائی اسمبلی پر جو اگی دربان کی صوبائی اسمبلی ہے، جو میرے وقت میں پی کے 33 تھی، اس پہ دوبارہ الیکشن ہو اور عوام کو رائے دی جائے کہ میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروں، میرے مخالف بھی کریں۔ آج میرے مخالفوں کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہوگی، جو بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ تمہارا 9 ماہ کا بچہ یہاں سے لڑے گا، میرا 7 ماہ بچہ یہاں سے لڑے گا۔ اب ان کے ارادے خاک میں مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شاہجہان یوسف کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ منسٹر ہیں۔ ہم اگلا الیکشن بڑے تحمل سے، ڈیولپمنٹ کی سوچ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی پھر ماضی کی طرح ضمانتیں اللہ ضبط کروائے گا انشاءاللہ، اور غریب کے ووٹ کی طاقت سے کروائیں گے۔ کیا سر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو دوبارہ اقتدار ملے؟ ابھی آلریڈی تو آپ کو اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، تو یہ جو نیب کا جو کالا قانون ہے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کوئی اسمبلی میں کوئی قانون سازی کریں گے؟ جی، جب ہم اسمبلی میں پہنچیں گے، قانون نے طے کر دیا ہے کہ وہ جو 3 مہینے والا ایک خوف تھا وہ ختم ہوا ہے، مگر میں ضرور نیب کے اس کیس کے خلاف جاؤں گا کہ کس کی اما پر 5 سال تک لوگ لندن آتے جاتے رہے، ایجنسیاں آتی جاتی رہیں، اور اتنا بڑا خرچہ ہوا۔ اب ان کو کسی نہ کسی فورم پر جواب دینا پڑے گا کہ پاناما کیس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا، ریاست پاکستان کا کتنا پیسہ استعمال کیا، کتنے وکلاء کو یہ لے کے آئے، کتنا خرچہ ہوا، لندن جانا آنا، ایمبیسیوں میں ٹھہرنا، انکوائریز کرنا، اور یہ کون تھا جس نے اس کیس کو شروع کیا تھا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاناما کیس میں کون سا جج ملک سے باہر گیا تھا اور پیسہ ٹھکانے لگا کے آیا تھا۔ ٹرکی کوئی دور نہیں ہے، چیزیں نکال کے لے آؤں گا۔ کیا یہ نیب کے اس قانون کے خلاف بھی آپ قانون سازی کریں گے کہ وہ پہلے اریسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد تحقیقات کرتی ہے؟ چاہیے تو یہ پہلے ثبوت ہوں، اس کے بعد گرفتاری اور اس کے کارروائی؟ اس قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے، یہ ہوگا۔ یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے پہلے دم کاٹ کے پھر اس کی پیمائش کرتے ہیں، یہ کہیں بھی دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے۔ پہلے اریسٹ کر لو اور پھر خود ہی کہتے ہیں جی اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اپنی بے گناہی ثابت کی اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ضمانت ملی، کیسز ختم ہوئے۔ مگر میں پشاور نیب کو یہ بتا رہا ہوں، جو لوگ میرے خلاف درخواستیں دیتے تھے ان سے تو پوچھو کہ کیوں وقت ضائع کیا تھا آپ نے نیب کا۔ اس میں کوئی چھجڑیوں کے کاردار تھے، کوئی ان کے گھر کے کوک تھے، کوئی ان کے ڈرائیورز تھے، اور ایک میں تو بشیر احمد عرف اعظم، اس نے تو ڈائریکٹ کمشنر ایبٹ آباد کو درخواست دی ہوئی ہے، اور میں بھی اس کے اوپر ایک اب درخواست دوں گا کہ امریکہ میں چیز بینک کو لوٹ کے آنے والا اور اس کے بھائی نے 22 کروڑ روپیہ کالا ڈاکہ کا کھایا، جس میں 2 ڈپٹی کمشنر ڈی ایم جی آفیسر بے قصور جیل میں گزاری۔ اب ان کا وقت آ گیا، جیلوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ قانون جو ہے
اب مجھے عدالتوں میں جانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف کیسز بنائے تھے اب وہ عدالتوں میں آ کے ثابت کریں کیوں جھوٹے کیسز بنائے تھے.